کبھی کبھی تاریخ میں تلوار سے زیادہ خطرناک چیز ایک مسکراہٹ ہوتی ہے، اور جنگ سے زیادہ خونی ہوتی ہے سیاست۔ ملان کا ڈیوک قتل ہو چکا تھا، کیتھیڈرل کی سنگ مرمر کی زمین ابھی تک اس کے خون سے سرخ تھی، لیکن قاتلوں کو یہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ انہوں نے صرف ایک حکمران کو نہیں مارا، بلکہ ایک ایسے شخص کے لیے راستہ صاف کر دیا ہے جو تلوار سے کم اور دماغ سے زیادہ لڑتا ہے۔ ایک ایسا آدمی جو کبھی بیٹل فیلڈ کا ہیرو بنا ہی نہیں، لیکن محل کی دیواروں کے اندر بیٹھ کر پوری سلطنت کی تقدیر لکھنے والا تھا۔ اس کا نام تھا لوڈویکو سفروزا ایل مورو۔ میں ہوں آپ کا دوست شیر یزدان اور آپ دیکھ رہے ہیں ویلتھ اینڈ وزڈم یوٹیوب چینل۔ آج ہم سنیں گے اس شخص کی کہانی جس نے میلان کا تخت جیتنے کے لیے جنگ سے زیادہ سازشوں کا سہارا لیا۔ میلان میں خوف کا ماحول ہو گیا تھا۔ 26 دسمبر 1476 کرسمس کے بعد کا دن میلان کیتھیڈرل لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ چرچ کی گھنٹیاں بج رہی تھیں، لوگ عبادت کے لیے آئے ہوئے تھے، اور انہی لوگوں کے درمیان میلان کا ڈیوک گلیازو مریا سفروزا اپنی شان و شوکت کے ساتھ کیتھیڈرل کے اندر داخل ہوا۔ لیکن اسے کیا پتا تھا کہ چند قدم بعد اس کی زندگی ختم ہونے والی۔ ایک دم گیوانی اینڈریا لمپوگنانی نے پہلا وار کیا، پھر کارلو وسکونٹی نے، پھر گریلو لامو گیاتی۔ کئی خنجر، کئی وار، اور چند لمحوں میں میلان کا ڈیوک زمین پر گرا ہوا تھا۔ چرچ میں افراتفری مچ گئی، لوگ چیخنے لگے، کچھ لوگ بھاگنے لگے، کچھ نے قاتلوں کو پکڑنے کی کوشش کی۔ خون، سنگ مرمر اور چرچ کی گھنٹیاں، رینیسانس اٹلی کا یہ منظر ہمیشہ کے لیے تاریخ میں لکھا گیا۔ میلان کا مستقبل اندھیرے میں آ گیا۔ ڈیوک مر چکا تھا، لیکن اب سب سے بڑا سوال یہ تھا، میلان کا اگلا ڈیوک کون ہوگا؟ جواب فوراً مل گیا۔ قانون کے مطابق فرانسسکو سفروزا کا پوتا اور گلیازو مریا کا بیٹا گیان گلیازو سفروزا اب میلان کا ایک نیا ڈیوک تھا۔ لیکن ایک اور سچ بھی تھا، اس کی عمر صرف 7 سال تھی، ایک بچہ جسے تلوار پکڑنا بھی ٹھیک سے نہیں آتا تھا۔ اب وہ یورپ کی سب سے طاقتور ڈوچیز میں سے ایک کا حکمران تھا۔ دربار کے کئی بزرگ نوبلز نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ سب کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا، اصل حکومت کون چلائے گا؟ بونا آف سوائے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ قانونی طور پر حکومت اب گیان گلیازو کے نام پر چلنی تھی، لیکن جب تک وہ بالغ نہ ہوتا، اس کی ماں بونا آف سوائے ریجنٹ بنی۔ بونا فرانس کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتی تھی، وہ تعلیمی یافتہ تھی، سمجھدار بھی تھی، لیکن اب میلان کا دربار صرف عقل سے نہیں چلتا تھا، یہاں مسکراہٹوں کے پیچھے ایک سازش چھپی ہوتی تھی۔ ایک وفاداری کی ایک قیمت ہوتی ہے، اور ہر تاج کے نیچے کسی نہ کسی کا خون ضرور ہوتا ہے۔ ایک پرانا وزیر بونا کو سب سے زیادہ بھروسہ تھا ایک آدمی پر، جس کا نام تھا سسکو سیمونیٹا۔ یہ وہی وزیر تھا جس نے فرانسسکو سفروزا کے ساتھ مل کر میلان کی بنیاد مضبوط کی تھی۔ 30 سال کا سیاسی تجربہ، ہر نوبل اس کو جانتا تھا، ہر ایمبیسیڈر اس کی عزت کرتا تھا۔ سیمونیٹے نے بونا سے کہا، بیگم، تخت کو باہر کے دشمنوں سے نہیں، گھر کے اندر کے لوگوں سے بچائیں۔ بونا نے حیرانی سے پوچھا، کس سے؟ سیمونیٹا نے صرف ایک ہی نام لیا، لوڈویکو۔ بات کرتے ہیں، اب یہ لوڈویکو کون تھا؟ لوڈویکو فرانسسکو سفروزا کا چھوٹا بیٹا، گلیازو مریا کا چھوٹا بھائی، اور چھوٹے گیان گلیازو کا چاچا۔ اس کا لقب تھا ایل مورو۔ اس کے لقب کی وجہ پر مختلف روایات ملتی ہیں۔ کچھ کہتے ہیں اس کی رنگت کی وجہ سے، کچھ کہتے ہیں وہ سیاہ لباس زیادہ پہنتا تھا، اور کچھ لوگ ہسٹورین کے مطابق یہ لقب ملبری ٹری مورو سے منسوب تھا۔ لیکن ایک بات سب مانتے تھے، یہ آدمی بہت تیز دماغ رکھتا تھا۔ وہ بیٹل فیلڈ کا ہیرو نہیں تھا، مگر سیاست کا استاد ضرور تھا۔ بات کرتے ہیں خاموش چال کی۔ لوڈویکو نے بغاوت کی، نہ فوج اٹھائی، نہ تلوار چلائی، اس نے صرف انتظار کیا، اور پھر ایک ایک کر کے میلان کے طاقتور لوگوں سے ملاقاتیں شروع کر، کبھی کسی نوبل کے محل میں، کبھی کسی جنرل کے گھر میں، کبھی کسی بشپ کے گھر میں، کبھی فورن ایمبیسیڈر کے ساتھ۔ ہر ملاقات کے بعد اس کا ایک نیا دوست بن جاتا، اور بونا کا ایک پرانا ساتھی کم ہو جاتا۔ یہ جنگ تلوار کی نہیں تھی، دماغ کی تھی۔ سیمونیٹا کی فکر کی بات کریں، سیمونیٹا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس نے بونا سے کہا، یہ آدمی تخت چاہتا ہے، لیکن بونا کو یقین نہ آیا۔ اس نے کہا، وہ میرے مرحوم شوہر کا بھائی ہے، وہ کبھی دھوکہ نہیں دے گا۔ سیمونیٹا نے صرف اتنا جواب دیا، بیگم، تاریخ میں سب سے گہرے زخم اکثر اپنے ہی دیتے ہیں۔
اور واقعی آنے والے چند سالوں میں میلان کی تقدیر ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ لوڈویکو ابھی تک ڈیوک نہیں بنا تھا، لیکن میلان کی ہر دیوار اس کا نام پھسانے لگی تھی۔ ایک طرف بچہ ڈیوک تھا، دوسری طرف اس کا چاچا، اور بیچ میں ایک بزرگ وزیر جو سازش کو روکنے کی آخری امید تھا۔ لیکن کیا سیمونیتا لوڈویکو کو روک پایا؟ یہ میلان کا تخت خاموشی سے ایک اور ہاتھ میں چلا جائے گا۔ یہ کہانی ہم سنیں گے اگلے حصے میں۔